نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک ہے، لا تسبوا اصحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تسبوا اصحابی، اور معاویہ صحابی میں سے، صحابہ میں سے، مغیرہ بن شعبہ صحابہ میں سے، عمرو بن عاص صحابہ میں سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ میں نہیں کہتا، جتنی بھی رجال کی کتابیں ہیں سب میں ان کو صحابہ میں شمار کیا گیا، سارے محدثین نے صحابہ میں شمار کیے۔ کہا لا تسبوا اصحابی، میرے ساتھیوں کو گالی مت دو۔ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، لما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو وہ ان کے ایک مد جو خرچ کرنے کے برابر تو دور کی بات ہے، اس کے آدھا مد جو کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا اس کا اجر و ثواب۔ رواہ البخاری و مسلم، رواہ البخاری و مسلم، یعنی انہوں نے اگر کوئی ان میں سے کسی نے آدھا مد بھی خرچ کیا ہے جو، تو اس انسان کے مقابلے میں جو ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے عظیم تر ہے اللہ کی نگاہ۔ جانتے ہیں کیوں؟ اللہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولا الى اعمالکم ولكن اللہ ينظر الى قلوبکم، لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولا الى اموالکم ولكن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ یہ قدرت کس کے پاس ہے کوئی جس کے پاس یہ پیمانہ ہو؟ ابو بکر کے پاس تھا؟ ہرگز نہیں۔ عمر کے پاس تھا؟ ہرگز نہیں۔ عثمان کے پاس تھا؟ ہرگز نہیں۔ علی کے پاس تھا؟ ہرگز نہیں۔ بابا غریب نواز کے پاس؟ ہرگز نہیں۔ عبد القادر کے پاس؟ ہرگز نہیں۔ یہ کہانیاں ہیں، ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، آپ کے آبا و اجداد نے سنا کہ صاحب کسی کا کھڑاؤں گیا، جنگل میں گیا، دشمن کو مارا اور پھر واپس آ گیا۔ آج تک کسی بندے نے کسی کو قبر سے نکل کر کے کسی کی مدد کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ افسانے ہیں، یہ جیب اور پیٹ کی سوداگری، یہ وہ گناہ ہے جو گناہوں میں سب سے بدترین گناہ، جس کا کرنے والا نالی کے کیڑوں سے بھی بدتر ہے۔ مشرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا، نالی کے کیڑوں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ انہی لوگوں پر قیامت قائم ہونے والی ہے۔ علی شرار الخلق، اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو قبر کے مجاور ہیں اور لوگوں کی قبروں پر مجاورت کرتے ہیں، عمارتیں بناتے ہیں، ان کے سجدے کرتے ہیں اور ان کو خوشی اور غمی ہر حال میں پکارتے ہیں۔ ان کا شرک کفار مکہ سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس آیت سے کون مراد ہے؟ صحابہ کرام۔ صحابہ سب سے، اس امت کے سب سے بہترین لوگ، افضل ترین لوگ، بزرگ ترین لوگ، مخلص ترین لوگ، نیک ترین لوگ، اللہ کے پسندیدہ ترین لوگ صحابہ کرام۔ اس کے بعد کسی کا کوئی درجہ آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خیر القرون القرن الذی بعثت فیہم، سب سے بہترین زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں میں
نبی اور رسول بنایا گیا۔ کون تھے ان کے ساتھ؟ صحابہ تھے، صحابہ تھے۔ یہ انجینئر نہیں تھا شیطان، صحابہ تھے، صحابہ تھے جن کے بارے میں آج زبانیں دراز کی جا رہی ہیں۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد، والذین جاءوا من بعدهم، اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں، ان کے بعد آئیں، جو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ ہمارا کام یہ تھا، مومن کا کام، ایک سچے مومن کا کام، مسلم کا کام یہ تھا کہ اپنے بھائی جو نبی کے ساتھی بنے، ساتھیوں کے بعد آئے، پھر ان کے بعد آئے، پھر ان کے بعد آئے، ہمارے وجود سے پہلے آئے، پہلی صدی میں، دوسری صدی میں، تیسری صدی میں، چھٹی صدی میں، ساتویں صدی میں، اور اب تک جو ہم سے پہلے رہے، ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، ان کے لیے اللہ کی جناب میں ہاتھ اٹھاتے، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں۔ یہ ہمارا کام تھا، ان پر لعنت کرنا ہمارا کام نہیں تھا، ان کی تنقیص کرنا ہمارا کام نہیں تھا، ان کی اہانت کرنا ہمارا کام نہیں تھا۔ اسی لیے امام ابو زرعہ کہتے ہیں کسی کو دیکھو کہ وہ صحابہ کی تنقیص کر رہا ہے تو فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، تو یقین کر لے کہ وہ زندیق ہے، یقین کر لے کہ وہ زندیق ہے۔ بہت بڑے محدث ہیں امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ، یقین کر لے کہ وہ زندیق ہے، وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہمارے دلوں میں کینہ نہ ڈال، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لانے والوں کے لیے ہمارے دلوں میں کینہ، کپٹ، بغض، عداوت نہ ڈال۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔ مومن کا کام یہ ہے، اور جب مومن کہتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تو فرشتہ اس کے بغل میں کہتا ہے وَلَكَ بِالْمِثْلِ، ایک لمحے کے اندر کروڑوں اربوں ثواب بندے نے حاصل کر لیا۔ جتنے لوگ گزرے، جتنے لوگ ہیں، جتنے لوگ آنے والے ہیں۔ اس لیے دعا مقبول کرانی ہے تو اپنے لیے مانگو، تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی مانگو، دعا مقبول ہو جائے گی۔